السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین وفدیناہ بذبح عظیم ان ھذا لہو البلاء المبین۔ وقال اللہ تعالی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم رب زدنی علما۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عبادات میں حج پہ ہم بحثیں کر رہے ہیں، اور حج کے اندر 10 راتوں کا تذکرہ تھا، جس 10 راتوں میں طاق اور جفت کی بات خدا نے کی تھی، اور طاق اور جفت میں طاق ہے 9 ذی الحجہ، اور 10واں جفت دن جو ہے وہ قربانی والا دن ہے، 10 ذی الحجہ کا دن ہے، اور اس کی صبح وہاں سے مزدلفہ سے نکل کر اور بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں، اور 7 کنکریاں مار کر اپنی قربانی کر کے اور پھر اپنا سر کے بال منڈا کر اور احرام کھول لینا ہے، اور اب آج آپ کا حج مکمل ہو گیا، صرف ایک طواف زیارت رہتا ہے، جس کے بعد تم مکمل طور پہ گویا کہ حج مبرور ہو جائے گا۔ اور اس میں یہ ہے کہ جو 10 کا دن ہے، صبح سویرے بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں، کہ جس میں اس شیطان نے حضرت ابراہیم کو آ کے ورغلانے کی کوشش کی کہ کبھی کوئی اپنے بیٹوں کو بھی ذبح کرتا ہے تو انہوں نے اس کو کنکر مارا۔ اب بڑا جمرہ ہے وہاں پہ، سب حاجیوں کو حکم ہے 7 کنکریاں مارو۔ پھر وہ وہاں سے بھاگا، حضرت حاجرہ کے پاس آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تیرا ایک بیٹا تھا جو 14 سال کا بھی نہیں ہوا اور 80 سال کی عمر میں اس کو ملا تھا، اور وہ ذبح کر رہا ہے، تو اس نے بھی ان کو کنکر مار کر اللہ کی پناہ مانگی۔ اور وہ دوسرا جمرہ ہے جو بڑا ہے، اس کے بعد وہ بھاگا حضرت اسماعیل کے پاس کہ اس کو ورغلا سکے، لیکن انہوں نے بھی اس کو اعوذ باللہ پڑھ کے کنکر مارا۔ تو وہ چھوٹا جمرہ ہے ان 3 دنوں میں، جو 9 ذی الحجہ سے لے کے 12 ذی الحجہ تک منا کے خیموں میں رہ کر وہاں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں۔ پہلے دن صبح سویرے مارنی ہے، اور باقی 2-3 دن میں وہ سورج ڈھلنے کے بعد، یعنی ظہر کی نماز سے پہلے وہاں پر ان کو 7 مار کر تینوں ان کو شیطانوں کو مارنی ہوتی ہیں، اور وہ مسنون کے طریقے کے مطابق ہی ہوتی ہے۔ وہ وہاں سے چن کر اپنے پاس رکھی جاتی ہیں، اور وہ چنے کے داور، مونگ پھلی کے دانے کے برابر سے زیادہ نہیں ہے، اور اگر اس کے سوا کوئی چیز ماری جائے گی، جوتے شوتے، تو وہ مسنون نہیں ہوگا، عمل صحیح نہیں ہوگا۔ تو اس لیے فلسفہ قربانی یہ ہے کہ اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کی راہ میں قربان کی جائے، تو پھر اللہ اس میں قرب بخشتا ہے، اور اپنی ہم نوائی کی ثبوت پیش کرتا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ اے ابا، آپ کو جو حکم ہے کہ تم مجھے صابروں میں سے پاؤ گے، اور پھر اس نے اس کا ماتھا زمین کی طرف کیا تاکہ نظر باپ کی شفقت غالب نہ آئے، تو اس نے چھری تیز کی اور چلائی، تو خدا نے ادھر سے ندا دی کہ ابراہیم، تم نے تو خواب ہی سچا کر دیا، اور بس کرو۔ علی تورات ہے، اس کا حوالہ یہاں پہ موجود ہے کہ اس میں کہا کہ جبرائیل نے فوراً ان کو پکڑا اور ان کو کہا کہ اب چھوڑ دو اس کو، چھری کو چلنے سے منع کیا گیا ہے، چھری لکڑی کی بن گئی، وہ گلے پہ چل ہی نہیں رہی تھی، اور پھر انہوں نے پکڑ کر ان کا وہ ڈھنگریوں کے اندر، کانٹوں کے اندر وہ ایک دمبا جنت سے پہنچا کھڑا ہے، وہ وفدیناہ بذبح عظیم، وہ اس کے بدلے میں آپ ذبح کرو۔ اور پھر اس نے پکڑا اور اس کو ذبح کیا، اور وہ تمام امت کے لیے یہ مثال بن گیا کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس مثال میں اپنی اچھی عمدہ قربانی
وہ اللہ کی راہ میں قربان کریں گے تو خدا کا قرب ملے گا۔ اور یہ سوچنا کہ اس سے کوئی خون خدا کو پہنچتا ہے یا گوشت خدا کو پہنچتا ہے، کہا کہ یہ نہیں ہے بات، اصل نیت پہنچتی ہے، تو اس کو نیت کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ جتنی اچھی نیت ہوگی اتنا اس کا ثواب اور اجر زیادہ ہوگا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا کہ ہمیں اس قربانی کا کیا ملے گا، تو نبی پاک نے فرمایا تھا کہ اس قربانی کے جسم پر جتنے بھی بال ہیں اتنی مقدار میں تمہیں نیکیاں ملیں گی، اور دمبا ہو یا بکرا ہو اس کا بھی یہی حال ہے کہ ہر بال کے برابر نیکی ملے گی۔ اور یہ ظاہر ہے کہ نیکی کی مقداریں ہم تو گن بھی نہیں سکتے، ان کے کھربوں اربوں بال ہوں گے، تو اتنی بھی نیکی کا امید رکھنی چاہیے۔ اور جتنا تقویٰ ہوگا، جو ہی خون گرتا ہے زمین پہ تو اس میں اس کی قربانی قبول ہو جاتی ہے، اور اس لیے اس کو محبت اور عقیدت سے انجام دینا چاہیے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں۔